بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کرے تاکہ مومنین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نام فرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کے تختوں سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ انجیل کی روایت کے مطابق کشتی 300 کیوبٹ لمبی، 50 کیوبٹ چوڑی اور 30 کیوبٹ اونچی تھی۔ کیوبٹ کیا ہے، یعنی کس قسم کی پیمائش ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال محققین نے لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے درمیان جو نسبت بتائی ہے، اس کو فٹ میں تبدیل کرنے سے یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ کشتی کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 30 فٹ تھی۔ انجیل کے بعض قدیم نسخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کناروں سے کشتی جھکاؤ لیتے ہوئے بتدریج اوپر کی طرف اٹھائی گئی تھی، یہاں تک کہ دونوں کنارے 30 فٹ پر جا کر اس طرح ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے کہ محض اوپر ایک جگہ باقی بچی تھی۔ کشتی کا فرش مستطیل تھا، یعنی 75 فٹ چوڑا اور 450 فٹ لمبا۔ کشتی کئی منزلہ تھی۔ جدید دور کے ماہرین جہاز سازی کا خیال ہے کہ یہ کشتی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی ایک بہترین مثال تھی۔ کشتی کو ہوا، طوفانی بارش، کیچڑ اور مٹی میں پھنسے ہوئے محفوظ رکھنے کے لیے اس سے بہتر پیمائش ممکن نہیں تھی۔ اس پیمائش سے بنائی گئی کشتی کیسی ہوگی؟ اس کی مثال 1842 میں ایک شخص نے گریٹ بریٹن نامی ایک جہاز بنایا تھا جو کشتی نوح کی پیمائش رکھتا تھا۔ اس نے سینکڑوں کامیاب سمندری سفر کیے اور بے شمار سمندری طوفانوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کیا۔ آج بھی بڑے بڑے آئل ٹینکر اسی طریقے پر بنائے جا رہے ہیں۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 41 سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انسان اس بات سے واقف نہ تھا کہ دریاؤں اور سمندروں کو کس طرح عبور کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تیار کی جانے والی یہ کشتی نوح انسان کی پہلی کشتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا اور آپ نے جو آج سے ہزاروں سال قبل کشتی تیار کی وہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی شاہکار تھی۔ ایسی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی جو آج بھی کارآمد ہے، اور یہ فن نوح انسان کی اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا رہا ہے، آج بھی موجود اور آئندہ بھی منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی تیاری میں مصروف دیکھ کر کفار نے مذاق اڑایا۔ جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو وہ آوازیں کستے اور غرور و تکبر سے گستاخی کے مرتب ہوتے۔ آخر سفینہ نوح تیار ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی علامت یہ دیکھی کہ پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے ماننے والوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں۔ جب وحی الہی کی تامین ہو گئی تو حکم ہوا، اے پانی برسنا شروع ہو جا، اور زمین کے چشموں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ باداں بارہ اس کے عظیم طوفان میں کشتی بحفاظت تیرتی رہی۔ طوفانی ہواؤں اور بارش کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، یہاں تک کہ تمام منکرین توحید غرق آب ہو گئے اور مکافات عمل کے قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے۔ نوح کا بیٹا حضرت نوح نے طوفانی عذاب کے وقت اپنے بیٹے ایام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، بس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، بلا تردد میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے سوال کروں اس بارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ حکم الہی ہوا، اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ اللہ کے کلام سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ فلاح اور بلائی کے حصول اور عذاب الہی سے نجات کا تعلق نسل و خاندان سے ہے اور نہ دولت و منصب سے ہے، اس کا کوئی واسطہ ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے۔ شفقت پذیری کے تحت آخری وقت پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے نافرمانے جواب دیا، میں الگ رہوں گا،
کسی پہاڑ کو کہاں بچا لے گا مجھ کو پانی سے؟ حضرت نوح نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان موج حل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ 40 دن بارش برستی رہی، پانی چڑھتا چلا گیا اور ہر شے غرق ہو گئی۔ 40 دن تک برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا اور کشتی کم و بیش 6.5 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی۔ اس کے بعد حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گیا اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا۔ سو کشتی زمین پر سے اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھ گیا اور پہاڑ ڈوب گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر رینگنے والے جاندار اور آدمی سب مر گئے۔ تو رات میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں بتایا گیا۔ ارارات اس علاقے کا نام ہے جو فرات اور دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور کشتی کے مسافروں نے امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ کشتی کے مسافروں کے علاوہ روئے زمین پر ہر جاندار چیز نابود ہو چکی تھی اور زمین کو دوبارہ آباد کرنے والے بس یہی لوگ تھے جو طوفان سے بچا لے گئے تھے۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی مشہور ہوا۔ حدیث شریف میں حضرت نوح کو اول الرسل کہا گیا ہے۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم لٹریچر کے علاوہ برما، ملایا، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیو گنی، امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں ایسی روایات تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور اب بھی بیان کی جاتی ہیں، جن میں سیلاب کے بعد ہر 60 سال کا 1 سال مان کر ان سالوں سے اپنے تمام عوامی اور ذاتی واقعات کی مدت شمار کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک سیلاب نوح کا زمانہ ایسا واقعہ ہے جس کو وہ یادگار سمجھتے ہیں اور اس کو جل پریان کہتے ہیں۔ سنتی میں خلیج فارس کے قریب آر کے قدیم شہر کی کھدائی کے دوران بہت گہرائی میں 10 فٹ موٹی طے کی مٹی ملی تھی۔ معائنے کے بعد کھدائی کی نگرانی کرنے والے سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ قریب و جوار کی زمین کے سائنسی تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مٹی کی یہ طے ایک زبردست طوفان کی باقی مانندہ تلچھٹ ہے۔ جنوبی میسوپوٹامیہ کے دریا کی وادیوں میں ہر جگہ ایسی مٹی ہی کی تہیں دریافت ہوئی ہیں۔ پچھلی صدی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ پانی اچانک چڑھا تھا اور یہ کہ بلند سے بلند تر پہاڑ کی چوٹی بھی پانی میں ڈوب گئی تھی۔ انڈیز، الپس اور امریکہ کے سلسلہ کوہ راکیز پر جو پانی کے نشان آج بھی موجود ہیں، وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اچانک پانی کی ہی چڑھا تھا۔ دریائی جانوروں کے ڈھانچے اور ڈھانچوں کے نشانات سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جو مردہ جانور سالم حالت میں پائے گئے ہیں، ان میں تکلیف اور کرب نمایاں ہے اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ان پر جانور کسی گوشت خور جانور نے حملہ کیا تھا یا ان کا گوشت جسم سے الگ ہوا ہو۔ ان کی سب سے زیادہ واضح مثال سائبیریا سے نکلے ہوئے ایک ایسے سالم جانور کی ہے جس کا جسم کھال اور بال سمیت برف میں بالکل محفوظ حالت میں ملا ہے۔ یہ جانور بے حد سیم ہے اور ان جانوروں میں سے یہ ہے جن کا وجود چند ہزار سال پہلے تھا اور اب ناپائیدہ ہے۔ اس کی آنکھیں، جسم کی کھال اور بال اس بات کی شہادت فراہم کرتے ہیں کہ اس کی موت اچانک کسی حادثے سے ہوئی ہے۔ اس کے منہ میں وہ گھاس جو حادثے سے پہلے کھانے کے لیے اکھاڑ چکا تھا اور وہ گھاس جو اس کے پیٹ سے نکلی حیرت انگیز طور پر اس قسم کی گھاس میں سے ایک ہے جو گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ کشتی کی ایک روایت ساری دنیا کے باسیوں میں بے حد مشترک ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابیں بھی اس ایک کشتی کا تذکرہ کرتی ہیں جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا اور ان روایات کا کھوج لگایا اور ان کی اصلیت تک پہنچنے کے دوران سائنسدانوں کو جن دیگر باتوں کا پتہ چلا وہ حیرت انگیز انکشاف ہے۔ اس انکشاف سے انسانی عظمت کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔